وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ جیسے اور لوگوں کو بھی فکر عطا فرمائے کہ ہمارے سماج میں جو خرابی ہے اس کا ازالہ ہم کیسے کریں۔ آپ نے بتایا کہ میرا تعلق بہار سے ہے اور وہاں خطبہ عربی زبان میں دیا جاتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خطبے کو ہماری زبان میں نہ دینے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں کو تو گنا نہیں جا سکتا ہے، البتہ خطبہ جو میں نے سنا ہے اور میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو ٹوکا بھی ہے، یہاں تک کہ جو لوگ خطبہ پڑھتے ہیں ان سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے۔ حافظ قرآن ہے کوئی اور وہ خطبہ کی کتاب لے کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ اس میں زبر زیر کی اور اعراب کی بھی کافی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو ایسے ہی پکڑ لیا اور کہا کہ آپ عربی زبان جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں۔ تو خطیبوں کا جب یہ حال ہے کہ عربی زبان خود خطبہ پڑھنے والا نہیں جانتا ہے تو سامعین کو کیا سمجھا سکتا ہے؟ سمجھا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خطبے کے سلسلے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو یعنی تیز چل کر جانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، کیا سننے کے لیے؟ ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کی واعظ اور نصیحت۔ نصیحت آپ جانتے ہیں کہ کسی کو بھی اسی کے زبان میں کی جاتی ہے، اسی کے زبان میں نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ عربی سننے کے لیے جاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نصیحت اور واعظ سننے کے لیے جاؤ۔ واعظ، واعظ کہتے ہیں اسی کی زبان میں اس کو سمجھانا، اسی کی زبان میں اس کو سمجھانا۔ اب خطبہ ہی کو دیکھ لیجئے، خطبہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایڈریس، کسی کو بھی خطاب کرنا۔ اب ایک آدمی بھینس کے آگے بیل بجانے لگے تو بھینس کیا کرے گی؟ ہمارے یہاں جب مولوی لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں، ان کو عربی زبان نہ بولنے آتی ہے اور نہ سمجھ میں آتی ہے، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ لوگ عجیب طرح سے اپنے عقلوں کو بند کر کے رکھے ہیں اور اپنے دماغوں کو بھی بند کر کے رکھے ہیں، ورنہ تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ مان لیجئے کہ ایک آدمی خطبہ کس مہینے کا دے رہا ہے؟ شعبان کے مہینے کا، اور مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ۔ کوئی ترتیب نہیں، کوئی ڈھنگ نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہر موقع اور مناسبت سے خطاب فرمایا ہے، ہر موقع اور مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں نصیحت فرمائی۔ یہاں تک کہ کوئی واقعہ اگر جمعرات کو پیش آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس بات کو ذکر کرتے، لیکن عمومی طور پہ بیان کرتے، ایسے کہ ما بال اقوام، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی منکر اور غلط چیز دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں اس چیز پر ٹوکا کرتے تھے اور تنبیہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا پیغام سمجھا سکیں، اللہ رب العالمین کا پیغام سمجھا سکیں۔ اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ خطاب کرنے والے حضرات کا خطبہ تبھی مؤثر ہوگا جب وہ سامعین کی زبان میں ہوگا، اور اگر سامعین کی زبان میں کوئی اور ہو اور خطیب سامعین کی زبان کوئی اور ہو اور خطیب کی زبان کوئی اور ہو تو سامعین کو اس واعظ کا کوئی فائدہ اور اس سے کچھ نصیحت ملنے والی نہیں ہے۔ جو مقصد ہے خطبے کا، ذکر اور نصیحت، وہ فوت ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، یقرأ القرآن ویذکر الناس، صحیح مسلم کتاب الجمعہ، باب ذکر الخطبتین قبل الصلاۃ۔
یہ آپ دیکھ لیجئے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور لوگوں کو واعظ کرتے تھے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، صرف قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھ کر کے نصیحت کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر قرآن کا ترجمہ کسی کو معلوم نہیں ہو تو وہ نصیحت اور ترجمہ کیا کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اصل لوگوں کو سمجھانا اور وضاحت قرآن کریم کی کرنی تھی، اور ظاہر ہے کہ افہام نہ تو واضح ہی نہیں سمجھانا، نہ تو واضح ہی ہو سکتا ہے اور نہ ہی خطبہ ہی ہو سکتا ہے، بلکہ سامعین کی زبان کی رعایت کرتے ہوئے آدمی کو اسی زبان میں خطبہ دینا چاہیے، اور عربی زبان کی پابندی لگانا ہی اصل میں غلط ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک حنفی ہے، احناف سے ہمارا تعلق ہے۔ میرے بھائی، احناف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ فارسی زبان میں اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کے بجائے فارسی کا کوئی لفظ استعمال کر دے تبھی نماز درست ہو جائے گی۔ بھلا بتائے کہ نماز جیسی عبادت وہ اگر غیر عربی زبان میں ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ صاف طور سے احناف کے یہاں غیر عربی میں تکبیر کہنے کی اجازت ہے، تو بھلا بتائیے کہ خطبہ جماعت دینے کی اجازت نہیں ہوگی؟ فتاوی شامی میں مذکور مسئلہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مصنف نے خطبہ کے عربی میں ہونے کی قید نہیں لگائی، کیونکہ باب صفت الصلاح میں گزر چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ شرط نہیں، خواہ سامعین عربی پر قادر ہی ہوں۔ اب سوچ لیجئے کہاں گئے حنفی لوگ؟ علماء سے بات کیجئے، علماء کو بتائیے کہ فتاوی شامی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، فتاوی شامی میں جو لکھا ہوا ہے اسی کو پڑھ لیں کم سے کم۔ مصنف نے خطبے کے عربی میں ہونے کی قید نہیں لگائی، مصنف نے خطبہ کے عربی میں ہونے کی قید نہیں لگائی، کیونکہ باب صفت الصلاح میں گزر چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ شرط نہیں، عربی میں خطبہ دینا شرط نہیں، خواہ سامعین عربی پر قادر ہی ہوں، عربی میں ماہر ہوں تب بھی عربی میں خطبہ دینا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی اس بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ خواہ سامعین عربی زبان پر قادر ہی ہوں، برخلاف صاحبین کے، صاحبین یعنی محمد بن حسن الشیبانی اور ابو یوسف کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک عربی میں ہونا شرط ہے، مگر عربی سے عاجز ہو تو پھر ان کے نزدیک بھی غیر عربی میں جائز ہے۔ دیکھا آپ نے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک عربی آپ جانتے ہو تب بھی غیر عربی میں جائز ہے آپ کے لیے، صاحبین کے نزدیک اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں تو عربی ہی میں دینا چاہیے، عربی نہیں جانتے تو دوسری زبان میں خطبہ دینا جائز ہے۔ آپ سوچ لیجئے ذرا سا، ائمہ احناف کے یہاں بھی خطبہ کے لیے عربی زبان شرط نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں عربی زبان کے علاوہ خطبہ دینے کی مثال اس لیے نہیں ملتی کہ ان کی زبان تو عربی ہی تھی، ان کی زبان عربی ہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچے گی اور آپ لوگوں میں کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اپنی زبان میں خطبہ دیا کریں، اپنی زبان میں خطبہ دیا کریں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہاں سعودی عرب میں حکومت کی طرف سے بعض شہروں کے کئی جامع مسجدوں میں اجازت ہے خطبہ دینے کی، یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں کہ طائف میں ایئر بیس ہے، وہاں ایک جمعہ کا خطبہ اردو زبان میں ہوتا ہے اور دوسرے خطبہ جمعہ یعنی دوسرے ہفتے، ایک ہفتہ عربی میں اردو میں خطبہ ہوتا ہے اور دوسرے ہفتہ بنگلہ زبان میں خطبہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے موقع دیا اور میں نے ایئر بیس کی جو مسجد ہے اجنبیوں کے لیے خاص ہے، اس مسجد میں میں نے اردو زبان میں خطبہ دیا ہے، اور بہت سے مشائخ یہاں پر موجود ہیں جو اردو زبان میں خطبہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے ملکوں میں اب تک جمود ہے اور نہ اپنے مذہب سے واقفیت ہے اور نہ قرآن و سنت کے تقاضا سے واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔